السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو۔ ہمارے چینل پر آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس چینل پر اسٹینڈرڈ 5 سے لے کر اسٹینڈرڈ 10 تک کے سائنس کے تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور آگے بھی آپ کو یہ تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چیپٹر، آپ کی کتاب کا سبق نمبر 11 ہے، یہ انعکاس نور، ریفلیکشن آف لائٹ۔ یہ اس کا پارٹ 1 ہے، جماعت نہم کے لیے، اسٹینڈرڈ 9 کے لیے، مضمون ہے ہمارا سائنس، اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین صبا فرام MCGM ورچوئل کلاس روم ممبئی۔ تو بچوں، آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور کافی اہمیت بھی رکھتا ہے، اس لحاظ سے کہ آپ پچھلی جماعت میں بھی ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس ہی آپ کی جو معلومات آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس کا ایک کوئک ریویژن لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ ایز اے ریویژن آپ کی کتاب کے شروع میں سوال پوچھا گیا ہے کہ نور سے کیا مراد ہے، یا لائٹ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کسے کہا جائے گا؟ لائٹ کسے کہیں گے ہم؟ نور کسے کہیں گے؟ نور جو ہے ہمارے اطراف و اکناف میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبر رسانی ہے۔ نور کی موجودگی کی وجہ سے ہم قدرتی نظارے جیسے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور قوس قزح یعنی دھنک کے رنگ جیسے قدرتی مناظر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اپنے اطراف کی خوبصورت دنیا، ہرے بھرے جنگل، رنگ برنگے پھول، دن کے اجالے میں نظر آنے والا نیلا آسمان، رات کی روشنی میں جگمگاتے ستارے، اس کے علاوہ انسان کی بنائی ہوئی اشیاء بھی نور کی وجہ سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نور برقی مقناطیسی شعاؤں کی ایک شکل ہے جو بصارت کے احساس کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جو لائٹ موجود ہے، نور ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ کس طرح دیکھ پاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ ہمیں چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کے تعلق سے ایک اور سوال آپ کی کتاب کے شروع میں پوچھا گیا ہے کہ انعکاس نور کے بارے میں یا ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں۔ منبع نور سے کسی شے پر پڑنے والی روشنی کی شعاعیں شے کی سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہیں، اور اسے ہی انعکاس نور یا ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ منعکس شعاعیں ہماری آنکھوں تک پہنچنے پر ہمیں وہ شے نظر آتی ہے۔ دیکھیے، جب روشنی موجود ہوتی ہے تو ہی ہم کسی شے کو دیکھ پاتے ہیں۔ جب سورج ڈوب جائے اور ہمارے گھر کی بھی لائٹ اگر چلی جائے اور بالکل اندھیرا ہو تو اس دوران آپ اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، ہے نا؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب، جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، روشنی کا منبع ہے ایک بلب، اس کی شعاعیں پڑ رہی ہیں اس باکس پر، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شے ہے، باکس ہے گرین کلر کا وہاں رکھا ہوا، اور پھر وہاں پر اس پر شعاعیں پڑھ کر وہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، منعکس ہو رہی ہیں، اور منعکس ہو کر آپ کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس طرح سے آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روشنی کی شعاعیں شے کی سطح سے ٹکرا کر جو واپس پلٹتی ہے، اسے ہی انعکاس نور کہتے ہیں۔ انعکاس نور یا ریفلیکشن آف لائٹ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی شے پر روشنی پڑتی ہے تو روشنی کی شعاعیں منعکس ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اس طرح سے شعاعیں ہیں، یہ پڑ رہی ہے کوئی شے پر، اور پھر وہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ ریفلیکشن آف لائٹ کیا ہے؟ کسی ہموار سطح پر نور کی شعاعیں ٹکرانے پر ان کی سمت تبدیل ہوتی ہے اور وہ واپس پلٹتی ہے، اسی کو انعکاس نور کہا جاتا ہے۔ یہ آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے اطراف ہونے والا نور کا انتشار مختلف سطحوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ جو ریفلیکشن ہوتا ہے یہ الگ الگ سطح یعنی الگ الگ سرفیس پر الگ الگ طرح سے ہوتا ہے۔ جب ہموار سطح ہو تو ہموار سطح پر ہونے والا انعکاس منظم ہوتا ہے،
اور غیر ہموار سطح پر ہونے والا انعکاس غیر منظم ہوتا ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ کہاں کیا ہے آپ نے اس کا مطالعہ؟ پچھلی جماعت میں کیا ہے۔ تو انعکاس نور کی اس طرح سے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نور کا منظم انعکاس یعنی ریگولر ریفلیکشن، اور دوسری قسم ہے نور کا غیر منظم انعکاس یعنی ارریگولر ریفلیکشن۔ تو پہلی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ نور کے منظم انعکاس میں جب شعاعیں ہموار سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہیں تو اسے ہی منظم انعکاس کہتے ہیں۔ اور ہموار اور غیر ہموار سطحوں پر، دوسری اس میں دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں غیر ہموار سطح پر انعکاس ہو رہا ہے، یعنی سطح جو سرفیس ہے وہ پلین سرفیس نہیں ہے، اوپر نیچے ہے، تو یہ غیر ہموار سطح سے جب انعکاس ہوتا ہے تو وہ بھی پراپر نہیں ہوتا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ ارریگولر ہوتا ہے، غیر منظم ہوتا ہے، اسی لیے اسے ارریگولر ریفلیکشن یا نور کا غیر منظم انعکاس کہتے ہیں۔ آئینہ اور آئینے کی قسمیں، تو یہ جو ہم نے ابھی دیکھے ریفلیکشن آف لائٹ اور ٹائپس آف ریفلیکشن آف لائٹ، یہ آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آئینہ کسے کہتے ہیں۔ ہمارے سب کے گھر میں مرر موجود ہوتا ہے نا، اور اسکول آنے کے لیے جب ہم تیار ہوتے ہیں تو ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنا حلیہ سدھارتے ہیں۔ تو نور کے انعکاس کے لیے چمکدار سطح کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چمکنے والی ہموار سطح نور کو کم مقدار میں جذب کرتی ہے، اس کی وجہ سے نور کا زیادہ سے زیادہ انعکاس ہوتا ہے۔ سائنسی زبان میں اگر کہا جائے تو جو سطح نور کا انعکاس کر کے واضح عکس تیار کرتی ہے اسے آئینہ کہتے ہیں، اور آئینہ ایک منعکس کرنے والی سطح ہے، یعنی ایک ایسی سطح ہے جہاں سے شعاعیں جو ہے وہ منعکس ہوتی ہیں۔ دیکھیے اگر سطح جہاں سے پلٹ رہی ہیں واپس، ٹھیک ہے، تو وہ سطح اگر چمکدار ہو تو چمکنے والی ہموار سطح نور کو کم مقدار میں جذب کرتے ہیں، یعنی وہ نور کو وہاں جذب نہیں کرے گی بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرے گی، اس کا زیادہ سے زیادہ وہاں انعکاس ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی سطح نور کی، ایسی سطح جو بالکل چمکدار ہو اور جس سطح سے نور کا انعکاس کر کے اس میں واضح طور پر ہم اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں، اسے ہی آئینہ کہتے ہیں یا مرر کہتے ہیں۔ So what is a mirror? Simple mirror is actually a plain glass which is silver plated. Can we make a mirror? تو yes ہم mirror بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ Plain glass provides the smooth surface, silver coating makes it shiny. اس کے پیچھے جو سلور کوٹنگ کی جاتی ہے تو اسے سلور کوٹ کر کے ہم mirror تیار بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کس نے جو ہے مرر تیار کیا، آئینہ کس نے تیار کیا؟ تو یہ ہے جرمن سائنسداں جسٹس وان لیبنگ۔ انہوں نے سب سے پہلے جو سادی کانچ تھی اس سادی کانچ کے ایک ٹکڑے کی ہموار سطح پر چاندی کی تہ چڑھائی، اور چاندی کی تہ چڑھا کر انہوں نے پھر آئینہ تیار کیا۔ اسی کو چاندی کی طرح چمکنے والا منعکسہ مجلہ سطح کہا جاتا ہے، سلورڈ گلاس مرر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور تصویر آپ جو ہے ان سائنسداں کی سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سلور گلاس مرر یا منعکسہ مجلہ سطح یہ تیار کی۔ روزمرہ زندگی میں ہم مختلف قسم کے آئینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئینے کی اگر دیکھی جائے تو دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مستطیل آئینہ یعنی پلین مرر، اور دوسرا ہے کروی آئینہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے پلین مررز تو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کا استعمال ہم کرتے ہیں نا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اور یہ کروی آئینے ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ اس طرح کے آئینے ہمیں گاڑیوں کے شیشوں میں نظر آتے ہیں، اسٹریٹ کی ہیڈ لائٹس میں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر ان کروی آئینوں کے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی بھی مزید اور دو قسمیں ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ مستطیل آئینہ یا پلین مررز، روزمرہ زندگی میں ہم مختلف جگہوں پر مستطیل آئینے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو پلین مررز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہموار شیشے کی چادر سے بنائے جاتے ہیں جس کی ایک جانب ایلومینیم یا چاندی کی انعکاسی پتلی تہ جو ہے چڑھا دی جاتی ہے۔
मुनक्किस करने वाली सतह को गैर शफ़ाफ़ करने के लिए और सतह की हिफाजत के लिए धाती तह पर लीड ऑक्साइड जैसी शीशे की तह चढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब ये इस तरह के जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो हमेशा शीशे की चादर से बनते हैं और इसके एक तरफ, सिर्फ इसके एक जानिब जो है एलुमिनियम या चांदी की नक्काशी पतली तह होती है, और जो सामने का हिस्सा होता है जहाँ से हम अपने आप को जो है आईने में देख रहे होते हैं, जो सामने की चमकदार सतह होती है उस पर उसे गैर शफ़ाफ़ रखने के लिए और उसकी सतह की हिफाजत करने के लिए उस पर धाती तह पर जो है लीड ऑक्साइड जैसी शय की तह चढ़ाई जाती है। घर में आईने के सामने खड़े होने पर वाज़ह अक्स दिखाई देता है। आईने में अक्स कैसे तैयार होता है, इसको समझने के लिए नुक्ती मंबे का मुताला करेंगे। नुक्ती मंबे से हर जानिब से शुआएं निकलती हैं, इसमें से कई शुआएं आईने पर पड़ती हैं और मुनक्किस होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। मुनक्किस होने के बाद शुआएं आईने के पीछे से जिस नुक्ते से निकलती हुई महसूस होती है, उस नुक्ते पर नुक्ती मंबे का अक्स हासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तस्वीर में आपको बताया गया है कि आईने पर उमूदन पड़ने वाली शुआएं, तो जो प्लेन मिरर पर उमूदन जो शुआ पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो भी उमूदन ही रिफ्लेक्ट होगी। शुआए वकू और शुआए मुनक्किसा आप देख रहे हो सेम पॉइंट पर आपको नज़र आ रही है, यानी जहाँ पर वो जाकर लगी फिर मुखालिफ सिमत में मुनक्किस होकर भी उसी सिमत में जा रही है। तो ये कब होता है, जब वो उमूदन शुआएं उस पर पड़ती है। तो इस शक्ल में दिखाए हुए तरीके से मुस्ता आईने पर उमूदन पड़ने वाली शुआओं का इन्कास भी यहाँ पर उमूदन ही होता है। ये इस शक्ल में बताया गया है। लेकिन इस शक्ल में अगर आप देखते हैं तो आईने में M1 M2 के सामने नुक्ती मंबा O है, यानी एक शय है, और OR1 और OR2 दो शुआए वकू इन्कास नूर के कानून के मुताबिक R1S1 और R2S2 के रास्ते मुनक्किस होती हैं। अगर मुनक्किसा शुआओं को पीछे की जानिब बढ़ाया जाए तो वो मकाम O1 पर एक दूसरे को कता करते हुए दिखाई देती हैं, और मकाम E से देखने पर वह शुआएं O1 मकाम से आपको निकलती हुई महसूस होती हैं। इसी तरह नुक्ता O से निकलने वाली और शुआएं भी मुनक्किस होकर O1 मकाम से निकलती हुई महसूस होती है, इसलिए नुक्ता O1 ही नुक्ता O का अक्स होता है। यानी हमें जहाँ पर आईने में उस चीज़ का अक्स नज़र आता है, हमें ऐसा लगता है कि शुआएं वहाँ से निकलती हुई हमें महसूस हो रही है। नीचे आप देख सकते हो येलो में ऑब्जेक्ट दिया है, दरमियान में मिरर और वर्चुअल इमेज, और जो है जब हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो शुआएं वहाँ से निकल रही है जहाँ पे उसकी वर्चुअल इमेज है। तो ये नुक्ती मंबे से आईने में बनने वाला अक्स है। मुनक्किस होने वाली शुआएं दर हकीकत एक दूसरे को कता नहीं करती, इसलिए इस अक्स को मजाजी अक्स कहते हैं। अक्स का आईने से उमूदन फासला नुक्ती मंबे का आईने से उमूदन फासले के बराबर होता है, यानी वो शय मिरर से जितने फासले पर मौजूद है आईने के सामने, जितने फासले पर वो शय मौजूद है उसका अक्स भी आईने में उतने फासले पर ही बनता है। नुक्ती मंबे की बजाय अगर वसी मंबे नूर इस्तेमाल किया जाए तो इस वसी मंबे नूर का हर नुक्ते का अक्स तैयार होकर उस मंबे का अक्स बनता है। जैसे कि शक्ल में यहाँ पर बताया गया है, वसी मंबे नूर से आईने में पेंसिल का बनने वाला अक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं M1 M2 आईने के सामने PQ वसी मंबे नूर है, और P का अक्स P1 और Q का अक्स Q1 के मकाम पर जो है ये तैयार होता है। इस तरह PQ के दरमियान तमाम नुकात का अक्स तैयार होकर मुकम्मल वसी मंबे नूर का अक्स P1 Q1 तैयार होता है। यानी एग्जैक्टली जैसे आईने के सामने पेंसिल रखी है, जितने फासले पर और जिस तरह से बिल्कुल वैसे ही वो आपको अक्स वहाँ पर उतने फासले पर वैसे ही हासिल होता है। मस्ता आईने से हासिल होने वाला अक्स की जसामत मंबे की जसामत के मसावी होती है। इसका मतलब ये है कि प्लेन जो मिरर्स होते हैं उसके सामने जो भी शय है उसकी जसामत जब, या उसका जो अक्स है जब हमें आईने में नज़र आएगा तो बिल्कुल उतना होगा जितना उस
वो जो शय है उसका अक्स है, यानी जितना जो भी शय जितनी मौजूद है वैसे ही उसका अक्स जो है वहाँ पर हमें नज़र आएगा। अक्स की जसामत मंबे की जसामत के मसावी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर क्या है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि लड़का जो है आईने से a फासले पर खड़ा है और उसका अक्स जो है आईने में तकरीबन b फासले पर बन रहा है, तो a इज इक्वल टू b होगा, और साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो भी सेम होगा। आईने में लफ्ज़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है। लफ्ज़ के लकीरों के हर नुक्ते का अक्स आईने के पीछे उतने ही फासले पर बनता है, इसी को अक्सी तरफ उलट कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि आईने में हमें जो भी इमेज अपनी नज़र आती है उसकी जसामत तो सेम होती है, वो उतने फासले पर भी होता है, लेकिन वो इमेज हमें उल्टी नज़र आती है। यानी अगर आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं तो आपका, जैसे आप यहाँ पे बताया गया है, राइट हैंड, और सामने आपको जो नज़र आएगा वो आपका लेफ़्ट हैंड ऑफ इमेज होगा। अगर आप आईने के सामने खड़े हैं अपने उल्टे हाथ पर घड़ी बांधकर, तो आईने में आपको ऐसा लगेगा कि आपके सीधे हाथ पर घड़ी मौजूद है, जबकि वो दर हकीकत कहाँ है? उल्टे हाथ में। तो हमें हर नुक्ते का अक्स आईने के पीछे उतने ही फासले पर जो है उल्टा दिखाई देता है, और इसी को अक्सी तरफ उलट कहते हैं। प्लेन मिरर देखिए यहाँ पे लिखाया, और वो लड़का जो है आईने में अपने आप को देख रहा है, और उसके टी शर्ट पर लिखा हुआ है फिज़िक्स, है ना? लेकिन आईने में हमें वो फिज़िक्स उल्टा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आईने में जो लफ्ज़ होंगे उसका अक्स उल्टा क्यों नज़र आता है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। वाई इज़ एम्बुलेंस रिटन इन रिवर्स? कभी आप लोगों ने देखे हो एम्बुलेंस जो होती है उस पर सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है रेड कलर में बिल्कुल हाईलाइटेड होता है, वो हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? तो एम्बुलेंस पे ये हुर्फ उल्टे लिखे हुए क्यों होते हैं, कभी सोचे आप लोगों ने? ये इसलिए होता है ताकि एम्बुलेंस के आगे अगर कोई गाड़ी चल रही हो, और हमें पता होता है ना कि एम्बुलेंस जो है ये इमरजेंसी सर्विसेज में इस्तेमाल होती है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसे फ़ौरन जो है डॉक्टर की ज़रूरत हो, तो उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। तो ऐसी सूरत में एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे वाली जो कार है उससे जब मिरर में जब वो देखेगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उससे एम्बुलेंस वहाँ पर जो गाड़ी पे उल्टा लिखा हुआ है जब वो मिरर में देखेगा तो वहाँ उसे वो सीधा नज़र आएगा, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एम्बुलेंस जो है जो लिखा हुआ है उस पर वो सीधा लिखा हुआ होता, तो गाड़ी में देखने के, जो आगे गाड़ी चल रही है, जब वो मिरर में से उसे देखते तो वहाँ पर वो उसे उल्टा नज़र आता है ना, तो उसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती। तो इसीलिए एम्बुलेंस पर जो लिखा होता है बड़े बड़े हुर्फों में इंग्लिश में रेड कलर से एम्बुलेंस, वो हमेशा उल्टा ही लिखा जाता है। मस्ता आईने के सामने खड़े हुए शख्स का अक्स अब किस तरह तैयार होता है? किस तरह तैयार होता होगा? अभी हमने देखे ना कि व्हेन यू व्यू योर रिफ्लेक्शन यू विल सी यू आर अपराइट, एंड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट्स इमेज इज अपराइट इट इज वर्चुअल टू। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। देखिए आपको वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और उसका अक्स जो है उतनी ही जसामत है, उतने ही फासले पर है। पोर्शन ऑफ मिरर नीडेड टू व्यू द इमेज, सिर्फ आईने का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, पूरा हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। हमारा पूरा अक्स भी आईने में अगर हमें देखना हो तो कुछ हिस्सा इस्तेमाल होता है, पूरा हिस्सा आईने का इस्तेमाल नहीं होता। You can also conclude from this image that the whole mirror is not required for the complete image of your body. दो आईने एक दूसरे के साथ मुत्तसिल कायमा ज़ाविया बनाते हुए उम्मूदन रखिए और उनके दरमियान एक छोटी शय रखकर दो आईनों में नज़र होने आने वाले अक्स का मुशाहिदा कीजिए। आपको कितने अक्स दिखाई देते हैं? अब नीचे दी हुई जदौल के मुताबिक देखिए यहाँ पर दो आईने जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखे गए हैं,
اور ایک شے جو ہے وہاں درمیان میں رکھی گئی ہے اور اس کا عکس آپ کو آئینے میں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں وہاں پر ایک سے زائد اس شے کے عکس نظر آ رہے ہیں، ہے نا. تو 90 ڈگری کے اینگل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر 3 اس شے کے عکس نظر آتے ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، آپ کو جو ہے آئینے کے زاویوں کو تبدیل کرنا ہے، یعنی کبھی اسے 120 ڈگری کے اینگل پہ، کبھی 60 ڈگری، کبھی 45 ڈگری اور کبھی 30 ڈگری کے اینگل پر رکھنا ہے، اور ہر دفعہ عکس کی تعداد معلوم کرنی ہے. ہر دفعہ جیسے جیسے ہم زاویے کی پیمائش بدلتے جاتے ہیں عکس کی تعداد میں ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے. عکس کی تعداد کا زاویے کی پیمائش سے کیا تعلق ہے، اس پہ آپ کو بحث کرنا ہے. دیکھیے کیسے پتہ چلے گی اگر ہمیں اب یہ عکس کی تعداد پتہ کرنی ہے، تو n is equal to 360 ڈگری اپون a minus 1، جہاں پر n جو ہے وہ ہے عکس کی تعداد اور a ہے آئینے میں بننے والے زاویے. تو اگر ہم آئینے میں بننے والا جو زاویے ہے اس کو 360 ڈگری سے تقسیم کرتے ہیں اور پھر اس میں سے 90 کرتے ہیں تو ہمیں عکس کی تعداد پتہ چل جائے گی. فار ایگزامپل یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 90 ڈگری کے اینگل پہ رکھا گیا ہے تو 3 عکس نظر آ رہے ہیں. جب اینگل چینج کیا گیا تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے جیسے ہم اینگل اس کا کم کرتے جاتے ہیں، پہلے ہم نے 60 کیے، پھر ہم نے 45 کیے، تو وہ جو عکس وہاں پر اس شے کے نظر آ رہے ہیں وہ عکس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ مستع آئینے میں کسی شخص کا مکمل عکس دیکھنے کے لیے آئینے کی کم سے کم اونچائی اس شخص کی اونچائی کا نصف ہونا ضروری ہے. اس سے ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت بھی دیا گیا ہے آپ کی کتاب میں کہ شخص کے سر کا نقطہ آنکھ اور پیر کے نقطے کو بالترتیب ایف ای ایچ سے ظاہر کیا گیا ہے. ایچ ای آر کا جو ہے وسطی نقطہ ہے، اسی طرح ای ایف کا وسطی نقطہ ایس ہے. مستع آئینہ زمین سے n کیوں اونچائی پر عموداً رکھا گیا ہے؟ یہ اس شخص کا مکمل عکس دیکھنے کے لیے کم سے کم اونچائی ہے. اس کے لیے آر پی اور کیو ایس شعاعوں کا عموداً ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا کیوں ہے؟ شکل کا مشاہدہ کر کے آپ جواب تلاش کیجئے. شکل دیکھیے نیچے بتائی گئی ہے، پی کیو از اکول ٹو آر ایس، ٹھیک ہے، اور آر ایس کیا ہے؟ آر ای جمع ای ایس، آر ای جمع ای ایس ہے نا، وہی جتنی ہمیں پتہ ہے کہ جتنا جو بھی شخص جو ہے آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی جسامت اور عکس کی جسامت برابر ہوتی ہے. تو یہاں پر آر ایس جو ہے اس کا عکس ہے، لیکن آر ایس جو ہے ایکچول ہے اور آر ون ایس ون اس کا عکس ہے، اور آر ایس کے درمیان میں نقطہ ای ہے، تو آر ای جمع ای ایس برابر ہوگا آر ایس کے. تو آر ای جمع ای ایس برابر کیا ہے؟ آر ای برابر ہے ایچ ای اپون 2 اور ای ایس برابر ہے ایچ ایف اپون 2، ٹھیک ہے. تو پھر یہ اس طرح سے یہ ای ایف اپون 2 سوری، تو یہ دونوں ملا کر کیا ہو جائے گا؟ ایچ ایف، ہے نا. تو ایچ ایف اپون 2، تو یہ کیا ہے؟ شخص کی اونچائی کا نصف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مستع آئینے میں کسی شخص کا مکمل عکس اگر ہمیں دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے آئینے کی کم سے کم اونچائی اس شخص کی اونچائی کا آدھا یا نصف ہونا ضروری ہوتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشچنز ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.